کہ اللہ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو حیا کا زیور پہنا دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت جس سے محبت نہیں فرماتے، جس کو اپنی نظر رحمت سے گراتے ہیں، حیا کی چادر اس سے اتار دیتے ہیں. نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم حیا کی چادر پہن رہے ہیں، علامت ہے اس بات کی کہ رب مجھ سے محبت کر رہا ہے. اور جس دن اور جس وقت اور جس فرصت اور لمحے میں نے حیا کی چادر کو اتارا، نگاہوں سے حیا کو ہٹایا، بدن سے حیا کی چادر اور زیور کو دور کیا، اس لمحے اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ مجھ سے میرا رب محبت نہیں فرما رہا. اس نے مجھے اپنی نظر رحمت سے گرا دیا ہے. اس لیے بڑے جامع حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو تمہارے جی میں جو آتا ہے وہ کرو. تم آزاد ہو، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ وہ لوگ جو اہل ایمان کے معاشرے میں، پاکیزہ معاشرے میں فحاشی کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو فروغ دیتے ہیں، قرآن کا اعلان ہے سورہ نور آیت 19 میں، دردناک عذاب کے لیے یہ لوگ تیار رہیں. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ رب کا حکم ہے، فرض ہے، مگر اس کی حکمت کیا ہے؟ صرف فریضہ ادا نہیں ہو رہا، بہت سی گندگیوں سے میں بچ رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک برتن ہے جس میں آپ دودھ ڈالتے ہیں، شربت ڈالتے ہیں، کھانا ڈالتے ہیں. تو جب آپ دودھ ڈالنا ہو، آپ نے اس سے پانی پینا ہو، شربت پینا ہو، کھانا کھانا ہو، تو آپ اس برتن کو پہلے اچھے طریقے سے دھوتے ہیں یا نہیں؟ صاف کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر اس دودھ کے اندر کھانے میں کوئی گندگی پڑ جائے، کتنا قیمتی کھانا کیوں نہیں، ہزاروں لاکھوں کا کیوں نہیں، ہاتھ رک جاتے نہیں رکتے؟ اگر غلطی سے وہ لقمہ منہ میں پڑا ہوا ہو تو اس کو پھینکتے نہیں پھینکتے؟ اور اگر حلق سے نیچے اتر گیا ہو، پتہ چل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کہہ کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں علم ہے، کھانا پاک ہے، دودھ پاک ہے، میری غذا، میری خوراک، میرا مشروب پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس میں گندگی کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. میرا رب مجھے اور آپ کو پاک اور صاف انسان بنانا چاہتا ہے. اس لیے سمجھ لیجئے یہ اللہ کی رحمت کا ایک برتن ہے جو اللہ کا گھر اور مسجد ہے. جب آپ اس کے اندر آتے ہیں تو اللہ آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کہ یہاں سے باہر قدم رکھے، کہ یہاں اس مجمع میں جب یہ اٹھنے لگے تو اللہ کا فرشتہ اعلان کر کے کہہ رہا ہو، قوموا مغفورا لکم، اللہ کے بندو تم اس حال میں اٹھو کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی ہے. رب چاہتا ہے کہ یہ پاک ہوں، اس لیے نماز کے لیے بلایا. عید کے دن آپ نے نئے کپڑے پہنے، غسل کیا، یہ آپ کا ظاہر پاک ہوا، اندر پاک نہیں ہوا. اندر کی پاکی کے لیے آؤ، نماز پڑھو. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم بے حیائی سے بچ جائیں، تاکہ ہم بیہودہ اقوال اور افعال اور اعمال سے بچ جائیں. اسی لیے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت نماز پڑھتے بھی ہیں مگر بے حیائی سے نہیں رکتے؟
منکر قول سے نہیں رکتے. آپ نے فرمایا وہ نماز نہیں ہے جو بے حیائی سے نہ روکے. وہ نماز نہیں ہے جو منکر قول سے نہ روکے. نماز کی حکمتوں میں سے حکمت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نمازی با حیا ہوگا، بے حیا نہیں ہوگا. اس کی زبان پاک ہوگی، ناپاک نہیں ہوگی، آلودہ نہیں ہوگی. یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے.